سوال نمبر 9 ہے سر سید احمد خان کی تصانیف کی زمانی ترتیب کیا ہے؟ تو زمانی ترتیب ہے آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن۔ آثار السنادید 1847 میں لکھی گئی، اسباب بغاوت ہند 1858 میں، خطبات احمدیہ 1870 میں، تفسیر قرآن 1880 سے اشاعت کا آغاز ہے۔ سعادت حسن منٹو کے افسانوی مجموعے کی اشاعت کے لحاظ سے ترتیب بتائیں تو ترتیب ہے: آتش پارے، منٹو کے افسانے، ٹھنڈا گوشت، پھندنے۔ آتش پارے 1936 میں لکھی گئی، منٹو کے افسانے 1940 میں، ٹھنڈا گوشت 1950 میں، پھندنے 1955 میں۔ اردو کے قدیم تذکروں کی زمانی ترتیب کیا ہے؟ تو زمانی ترتیب ہے اس کی: نکات الشعراء، طبقات الشعراء، تذکرہ گردیزی، گلشن ہند۔ نکات الشعراء 1752 عیسوی میں لکھی گئی، طبقات الشعراء 1761 میں، تذکرہ گردیزی 1762 میں، گلشن ہند 1801 میں۔ سوال نمبر 12 ہے اردو کے اہم ناقدین کے پیدائش کے اعتبار سے درست ترتیب کون سی ہے؟ تو اس کی درست ترتیب ہے: الطاف حسین حالی، کلیم الدین احمد، احتشام حسین، گوپی چند نارنگ۔ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے، کلیم الدین احمد 1908 میں، احتشام حسین 1912 میں، گوپی چند نارنگ 1931 میں۔ محمد حسین آزاد کی تصانیف کی اشاعت کے لحاظ سے صحیح ترتیب کیا ہے؟ تو صحیح ترتیب ہے: قصص ہند، آب حیات، نیرنگ خیال، دربار اکبری۔ قصص ہند 1869 میں لکھی گئی، آب حیات 1880 میں، نیرنگ خیال حصہ اول 1880 کے بعد، دربار اکبری 1898 میں۔ اردو مثنویوں کی تخلیق کے اعتبار سے زمانی ترتیب کیا ہے؟ تو زمانی ترتیب ہے: قدم راؤ پدم راؤ، قطب مشتری، پھر پھول بند، پھر سحر البیان۔ قدم راؤ پدم راؤ 1421 سے 34 کے درمیان لکھی گئی، اور اسی طرح سے قطب مشتری 1609 میں لکھی گئی، پھول بند 1655 میں لکھی گئی، اور سحر البیان 1784 میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 15 اردو کے مشہور رسائل اور جرائد کے اجراء کی درست ترتیب کیا ہے؟ تو تہذیب الاخلاق ہے، پھر مخزن ہے، پھر الہلال ہے، پھر شب خون ہے۔ تہذیب الاخلاق 1870 میں لکھی گئی، مخزن 1901 میں، الہلال 1912 میں، اور شب خون 1966 عیسوی میں لکھی گئی۔ اردو سفرناموں کی اشاعت کے لحاظ سے صحیح زمانی ترتیب کیا ہے؟ تو صحیح زمانی ترتیب ہے: عجائبات فرنگ، مسافران لندن، سفرنامہ روم و مصر و شام، اور جاپان چلو جاپان چلو۔ عجائبات فرنگ 1847 عیسوی میں لکھی گئی، مسافران لندن 1869 عیسوی میں، سفرنامہ روم مصر و شام 1894 میں، اور جاپان چلو جاپان چلو 1983 عیسوی میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 17 راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعے کی اشاعت کی درست ترتیب کیا ہے؟ تو درست ترتیب ہے: دانا و دام، گرہن، اپنے دکھ مجھے دے دو، مکتی بودھ۔ دانا و دام 1936 عیسوی میں لکھی گئی، گرہن 1942 عیسوی میں لکھی گئی، اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 عیسوی میں لکھی گئی، مکتی بودھ 1982 عیسوی میں لکھی گئی۔ سوال نمبر 18 کرشن چندر کے افسانوی مجموعوں اور ناولوں کی زمانی ترتیب کیا ہے؟ تو زمانی ترتیب ہے: افسانوں مجموعہ کے ناولوں کی طلسم خیال، شکست، ہم وحشی ہیں، ایک گدھے کی سرگزشت۔ طلسم خیال 1939 عیسوی میں لکھی گئی، شکست 1943 میں، ہم وحشی ہیں 1948 میں، ایک گدھے کی سرگزشت 1957 میں۔ سوال نمبر 19 عصمت چغتائی کے افسانوی مجموعوں اور ناولوں کی اشاعت کے لحاظ سے ترتیب کیا ہے؟ تو ترتیب ہے: کلیاں، چوٹی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ۔ جواب: کلیاں 1941 عیسوی میں لکھی گئی، چوٹی 1942 میں، ٹیڑھی لکیر 1945 میں، معصومہ 1962 میں۔ اور آج کا آخری سوال ہے سوال نمبر 20 مرزا غالب کی کتب کی اشاعت کے اعتبار سے صحیح ترتیب کیا ہے؟ تو ہے دیوان اردو، عود ہندی اور اردو معلیٰ۔ دیوان اردو 1841 عیسوی میں لکھی گئی، عود ہندی 1868 میں، اور اردو معلیٰ 1869 عیسوی میں لکھی گئی۔ فقط والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔